أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إمام المتقين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ فرائض و واجبات کے بعد قرب الہی کے لیے اور تزکیہ کے لیے جو سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ مختصر راستہ ہے وہ ہے اللہ کی حمد و ثنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور خدمت خلق۔ اب حمد و ثنا اور مدح کے لیے جو سب سے افضل طریقہ ہے وہ وہی ہے جو قرآن مجید سے اور احادیث مبارکہ سے۔ اب جو تسبیحات احادیث میں موجود ہیں اور قرآن میں جن کا اشارہ ہمیں ملتا ہے ان کا مرتبہ فضائل میں بہرحال باقی کسی اور طریقے سے زیادہ ہے۔ جیسے ایک سبحان اللہ کی مثال ہے، الفاظ آئے ہیں کہ زمین سے آسمان تک یہ ایک سبحان اللہ جو ہے وہ بھر دیتا ہے۔ تو جو مسنون ہمارے پاس طریقہ ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ وغیرہ وغیرہ، یہ وہ طریقے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی اگر آپ بات کریں تو سب سے افضل جو طریقہ ہے وہ ہے درود شریف، اور یہ وہ طریقہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں جو اشارہ دیا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں درود ملے وہ سب سے افضل ہے۔ پھر اس کے بعد ان الفاظ کے ساتھ بعد میں اگر کوئی درود لکھے گئے وہ درود بہرحال فضیلت میں اس درود کی برابری نہیں کر سکتے جو درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ درود جو ہے وہ باعث ثواب نہیں ہوگی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ کعب بن زبیر ایمان لانے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے ایسے اشعار لکھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے ان کے قتل کا فتویٰ دیا۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا، حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا اور 58 سطروں کا ایک کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ان کو سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے اس کلام سے کہ آپ نے خوش ہو کر اپنی چادر ان کو انعام میں دی تھی۔ تو اس سے یہ تو ہمیں پتہ چلا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی جائے، ان کی تعریف کی جائے، ان کے خصائل بیان کیے جائیں، ان کے خصائص بیان کیے جائیں، ان کی شخصیت کے بارے میں گفتگو کی جائے، چاہے نثر میں ہو چاہے نظم میں ہو، وہ بہرحال اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا باعث ہوتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اب ہمارے یہاں یہ جو سوچا جاتا ہے کہ جو نعت ہے وہ کچھ اکثر کہتے ہیں فلاں گروہ جو ہے وہ نعت پڑھنا جائز نہیں سمجھتا، یا فلاں گروہ جو ہے وہ حمد پڑھنا نظم میں جائز نہیں سمجھتا۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی مسلمان اس قرۂ ارض پر ایسا ہو نہیں سکتا جو حمد پڑھنے کو، حمد لکھنے کو، حمد سننے کو، اسی طرح نعت پڑھنے کو، نعت لکھنے کو، نعت سننے کو پسند نہ کرتا ہو۔ ہمیں غلط فہمی یہ ہے، ہم
جن لوگوں کی ہمارے یہاں بات کی جاتی ہے ان کو نعت پڑھنے پہ اعتراض نہیں ہے، ان کو طریقہ کار پہ اعتراض ہے، کلام کے چناؤ پہ اعتراض ہے، کلام کے الفاظ پہ اعتراض ہے۔ ہمیں خود اتفاق ہوا کئی مکاتب فکر کی محافل دیکھنے کا، کسی نے سیرت کانفرنس کے نام پہ اہتمام کیا، کسی نے ختم نبوت کانفرنس کے نام پہ اہتمام کیا، اور ہم نے وہاں پہ وہ نعت پڑھتے دیکھا۔ ان کے مدارس کے بچوں نے نعت پڑھی اور بڑی اعلیٰ نعت پڑھی۔ تو ہم نعت پڑھنے پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف رائے طریقہ کار پہ ہے اور کلام پہ، الفاظ کے چناؤ پہ۔ اب یہ جو چادر انعام میں دینے والا واقعہ ہے، اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ جو شخص کلام پڑھ رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اور یہ بتانے کے لیے ہم آپ کے پڑھے سے خوش ہیں، کچھ نہ کچھ آگے سے انعام دینا جو ہے یہ سنت ثابت ہو گیا۔ یہاں سے ہمارے ہاں یہ ایک روایت چلی جس کے ہم خلاف ہیں، ہم پہلے عرض کر دیں کہ اس کے ہم خلاف ہیں، وہ یہ چلی کہ جس طریقے سے لوگ آتے ہیں اور ان کو حوصلہ افزائی کے لیے وہ جو نوٹ دینے کا ہمارا طریقہ ہے۔ دیکھیں، حوصلہ افزائی کے لیے رقم دینے پہ اعتراض نہیں ہے، پھر وہی بات طریقہ کار پہ اعتراض ہے۔ کیا ہم ادب کے ساتھ آ کر سامنے آرام سے جو بھی پیش کرنا چاہتے ہیں وہ پیش نہیں کر سکتے؟ کیا اس کے لیے اچھل اچھل کر، نچھاور کر کر کے ہی ہمیں جو ہے تسلی ہوگی؟ یہ تو دنیا دار تماش بینوں کا کام ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا تو ادب کا انسان ہوتا ہے، اور پھر یہی نوٹ جو اچھالے جاتے ہیں یہ زمین پہ گرتے ہیں، زمین نوٹوں پہ لکھا ہوتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، لفظ اسلام تو آ گیا، کیا کسی نے خیال کیا ہے کہ یہ ہمارے پاؤں میں بھی آ رہے ہیں؟ یہ جو نچھاور کرنا یہ بنیادی طور پر حوصلہ افزائی نہیں ہے، یہ اپنے نفس کی تسکین ہے، بے شک، اور یہ صرف دوسرے کو دکھاوا ہے، یہ شو آف ہے، یہ عکاسی کا حصہ ہے۔ انہیں ایک سٹی گڈی میں دو سٹا، اور کلام پڑھنے والے جو آگے سے انداز اختیار کرتے ہیں یا تو نعت کی بات کرتے ہیں، ہم نے تو تلاوت کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا۔ اللہ کے کلام کو سننا ہو، حکم ہے کہ توجہ کے ساتھ سنا جائے، اور یہاں پہ حال یہ ہے کہ بڑے بڑے قاری بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے، ایک ایک آیت کے بعد ہاتھوں کے اشارے کرتا ہے کہ جناب آپ کو داد دیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے لیے ادب چاہیے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ کسی وقت کوئی بات بہت اچھی لگتی ہے، مجھ سے سبحان اللہ نکل آتا ہے، ماشاء اللہ نکل آتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اشارے کر کر کے اکسانا اور پھر اکسانے کے لیے طرزیں بدل بدل کے اور عجیب عجیب تانے لگا کے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن گا رہے ہیں، استغفر اللہ، اور اس پہ حدیث موجود ہے بڑی سخت، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت آئے گا، مفہوم عرض کر رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا کلام گا گا کر پڑھا جائے گا، اور ان کے لیے شدید وعید آئی ہے، شدید اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس معاملے میں جو ہے بڑے سخت الفاظ ہیں۔ اسی طرح آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کر رہے ہیں، اور مدح کرنے والا اچھل اچھل کے، ہاتھ اچھال اچھال کے اور اشارے کر کر کے کلام پڑھ رہا ہے، یہ اللہ کے نبی کی تعریف کر رہے ہو، یہ کوئی تماشا لگایا ہوا ہے یہاں پر؟ ادب، علم پڑھے آتے ادب نہ سیکھے، ادب نہیں ہے کچھ نہیں ہے۔ نوٹ تو مل جائیں گے بہت، لیکن یہ نوٹ دیکھیں، آپ نے تعریف کی، اللہ نے آپ کو نوٹ دے دی، آگے پھر کچھ توقع نہ کریں،
ہمارے جو اچھے پڑھنے والے تھے گزر گئے. پڑھنے کے لیے بیٹھتے تھے, کھڑے ہوتے تھے, ایسی ایسی کیفیت میں پڑھتے تھے, اگلے کو آگے کچھ رکھ کے بھی چلا گیا, کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ آگے کچھ رکھ کے چلا گیا. یہاں پہ تو 2 نوٹ آتے ہیں تو اچھلنا شروع کر دیتے ہیں پڑھنے میں. وہ ادب بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہاں کسی کلام میں کسی پہ آپ کو تھوڑی سی کیفیت تاری ہوئی پڑھتے ہوئے, آپ نے تھوڑا جھوم لیا, اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن جانتے بوجھتے, جیسے ہمارے لفظ استعمال ہوتا ہے حال آنا, حال آنے پہ اعتراض نہیں ہے, حال کھیلنے پہ اعتراض ہے. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو تو شاعر الرسول کہا جاتا تھا. ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ جو کفار اور دوسرے دشمنان جو بھی بد زبانی کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اس کا جواب دینے کی ذمہ داری حسان بن ثابت کو تھی رضی اللہ تعالیٰ. بے تحاشا کلام لکھے, 188 صحابی اور صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی الحمدللہ کے ناموں کی ہمارے پاس فہرست موجود ہے کہ جنہوں نے نعت لکھی یا نعت پڑھی. اور حسان تو وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جگہ چھوڑ دیتے تھے کہ یہاں بیٹھ کر جو ہے وہ کلام پڑھو. تو کلام پڑھنے میں تو کسی کو اعتراض نہیں, کیونکہ وہ تو صحابہ سے ثابت ہے, وہ تو احادیث مبارکہ سے ثابت ہے, وہ تو سیرت سے ثابت ہے. ہاں اب سمجھنا کیا ضروری ہے, کلام کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں. حمد ہے جس میں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے, التجائیہ حمد ہے جس میں اللہ کی تعریف کے ساتھ ساتھ اللہ سے کچھ مانگا جاتا ہے اور اس سے دعا کی جاتی ہے. نعت ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے. پھر کیفیت ہے جس میں آپ بتاتے ہیں کہ میری اس وقت یہ کیفیت ہے, یہ نعت نہیں ہوتی. اسی طریقے سے استمداد ہے, استعانت ہے, منقبت ہے. منقبت وہ ہوتی ہے جو کسی شہر, کسی جگہ یا کسی شخصیت کی تعریف میں. آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف میں کلام پڑھتے ہیں, یہ منقبت ہے. آپ مدینہ منورہ کی تعریف میں کلام پڑھتے ہیں, یہ منقبت ہے, یہ نعت نہیں ہے. اسی طرح عارفانہ کلام پڑھا جاتا ہے, اسی طرح جہادی نغمے ہیں, اسی طرح تاریخی واقعات کو بیان کرنے کے لیے, سیرت النبی کے واقعات کو بیان کرنے کے لیے, ہمارے جو ائمہ ہیں ان کے واقعات کو, ان کی زندگی کو اجاگر کرنے کے لیے کلام لکھے جاتے ہیں. ہر کلام کا ایک اپنا مقام ہے. اگر ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں آج محفل حمد و نعت کا اہتمام کیا گیا ہے, آپ یقین جانیے ہم نے تو جانا چھوڑ دیا ہے محافل کے اندر, کیونکہ اس کے اندر 2-3 گھنٹے کی محفل ہوتی ہے. باہر لکھا ہوتا ہے نعت کا اہتمام ہے, ایک بھی نعت نہیں پڑھی جاتی. کیفیات پڑھتے, کیفیات پڑھنے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن پھر اس کو محفل نعت نہ کہے, مہربانی. اچھا, ہمارے جو نعت خواں حضرات ہیں وہ اگر یہ بات کریں تو جذباتی ہو کے کہتے ہیں کہ جناب انڈائریکٹلی نعت ہی بنتی ہے. تو حضرت بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے معاملے میں انڈائریکٹ کو لینا ہے تو پھر دوسرے مکاتب فکر کے الفاظ کیوں پکڑتے ہیں آپ؟ پھر پیمانہ تو ایک ہونا چاہیے. یہ تو نہیں کہ اپنی باری آئے تو اپنے الفاظ کی تعبیریں کریں اور کسی دوسرے کی بات آپ کہیں کہ نہیں وہ تو گستاخ ہے. ایسے تو نہیں ہوتا. تو اگر انڈائریکٹ ہے تو پھر سب کے لیے انڈائریکٹ ہو سکتا ہے, اور اگر ان کے لیے ڈائریکٹ ہے تو ہمارے لیے بھی ڈائریکٹ ہو سکتا ہے. پھر محافل کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں ہمیں پتہ چلے, ان کی عادتوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلے, ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں پتہ چلے. ہماری محافل میں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوتی. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جن کو اپنے نبی کی زندگی کا واقعی پتہ ہے؟ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں, آپ اپنے نبی کو کتنا جانتے ہیں؟ اب اوپر سے سونے پہ سہاگا والی بات ہے. کلام پڑھے جاتے ہیں, حمد پڑھ رہے ہیں, نعت پڑھ رہے ہیں, اللہ معاف کرے, استغفر اللہ,
استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، فلمی گانوں کی طرزوں پہ نعت پڑھی جاتی ہے، غزلوں کی طرزوں پہ نعت پڑھی جاتی ہے. اور چونکہ فلمی گانے اور غزلوں کی جو موسیقی ہوتی ہے وہ ذرا اس میں بڑا نغمگیت زیادہ ہوتی ہے، تو پھر رقص بھی ہوتا ہے، ناچا بھی جاتا ہے، پڑھنے والا بھی ناچ رہا ہے، سننے والا بھی ناچ رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت سے دوست کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ فلمی طرز ہے. کچھ لوگوں کے بارے میں یہ بات درست ہوگی لیکن زیادہ تر لوگوں کو پتا ہوتا ہے. ہمیں خود دو نعت خواں حضرات کے یہ الفاظ ہیں. ایک کو ہم نے کہا ہمارے بچوں کو تھوڑی سی تربیت دے دیں، تو انہوں نے باقاعدہ نام لے کے جی فلانی ہماری گلوکارہ ہے، اس کا فلاں گانا ہے، اس پہ یہ الفاظ ہیں، ان کو وہ انہوں نے پہلی مشق کروائی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے بھی الحمدللہ اس کے بعد ان کو کبھی تکلیف ہی نہیں دی. ایک نعت خواں نے میرے سامنے بیٹھے ہوئے مجھے کہا، ان کو سرکار کہنے کی عادت ہے یا حضور کہنے کی عادت ہے، کہتے ہیں حضور آپ درست فرما رہے ہیں. میں اصل الفاظ ان کو بتا رہا ہوں. کہتے ہیں حضور آپ درست فرما رہے ہیں، پہلے گانا سنتے ہیں پھر اس پہ لفظ بٹھاتے ہیں. یہ نعت خواں کے اپنے الفاظ ہیں. اب ہم گانے نہیں سنتے الحمدللہ، لیکن کبھی بازار جاتے ہیں، کبھی مال میں جاتے ہیں، کبھی اشارے پہ کھڑے ہوتے ہیں، ساتھ والی گاڑی میں گانا چل رہا ہے، کان میں آواز پڑتی ہے، اور پھر اچانک آگے آتے ہیں تو مسجد کے مائک سے اور اوپر اسپیکر سے جو ہے وہ نعت چل رہی ہوتی ہے، اور نعت میں اچانک خیال آتا ہے اوہو ابھی 10 منٹ پہلے تو گانا سنا تھا. اس نعت پہ ہمیں ثواب ملے گا؟ یہ بات بھول جائیے. ادب کا خیال رکھیں. ادب کے اندر ہر قسم کے معاملات شامل ہیں. ادب صرف یہ نہیں ہے کہ جناب والی فلاں نے یہ کہا ہے اس کو پکڑ لو اور فلاں نے یہ کہا ہے. ادب اپنا محاسبہ بھی مانگتا ہے. فلاں نے تو یہ کہا ہے، ٹھیک ہے اس نے غلط کہا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ میں نے کیا کہا ہے. کسی نے بڑا خوبصورت کلام پچھلے دنوں بھیجا، مدح رسول کیجئے جھنکار کے بغیر، بزم نبی سجائیے فنکار کے بغیر. نعت خواں کو ہمارے آج کل نعت خواں نہیں ہے، وہ فنکار ہے. ہاں داد دیجئے تو سلیقے سے دیجئے، نوٹوں کی نعت خانوں پہ بوچھاڑ کے بغیر. ہو مستند کلام ترنم ہو پروکار، کچھ بھی نہ پیش کیجئے معیار کے بغیر. سادہ سا سنتوں کے مطابق لباس ہو، رنگین شوخ جبہ و دستار کے بغیر. دیکھیں جبہ و دستار جچتا ہے علماء کرام پہ، وہ جچتا ہے بزرگان دین پہ. ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ علماء کرام بیچارے جو ہیں وہ ہماری کئی مساجد ایسی ہیں جس میں مستند، جو جتنا مستند عالم دین ہے وہ اتنا مشکل میں، کیونکہ ہمیں تو تماشے دیکھنے کی، تماشوں میں بیٹھنے کی، نوٹ اچھالنے کی عادت ہے. ہمیں ادب کوئی نہیں ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی معاملہ ہے. ہم ایسے لوگوں سے ملے جو بے نمازی ہیں، نماز چھوڑ بیٹھے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ محفل ذکر و نعت کوئی نہیں چھوڑتے، ہم عاشق رسول ہیں، سیدھے جنتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے بغیر جنت کا دعویٰ کرنا جناب 10 دفعہ سوچنا پڑے گا. روز قیامت جن کی محبت کا دم بھر رہے ہیں آپ، ان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تکمیل خلق ہو نہ سکے گی یہ سوچ لو ایک دوسرے کے واسطے ایثار کے بغیر. کر کے فنا نہ آؤ گے جب تک انا کے بت، اٹھ جاؤ گے حضور کے دیدار کے بغیر. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ادب کا خیال کریں. ہم یہ تو دیکھیں کہ ہم کس کا نام لے رہے ہیں، ہم یہ تو دیکھیں کہ اس کا نام لینے کے تقاضے کیا ہیں. لیکن ہم جو کر رہے ہیں
وہ ہم کوئی نیک کام نہیں کر رہے ہیں، ہم گستاخی پر گستاخی کیے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے تو زیادہ بہتر ہے کہ ہم اکٹھے بیٹھ کے درود شریف ہی 2 گھنٹہ پڑھ لیا۔ ہمارے بچے مدارس میں جو ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ نعت پڑھیں، تو وہ ان کی کچھ تربیت کا اہتمام ہونا چاہیے، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے۔ پھر لطف کی بات دیکھیے کہ ہم کوئی دیکھتے نہیں ہیں کہ کلام کا تقاضا کیا ہے۔ ہم نے خود سنا بڑے بڑے نعت خواں حضرات جو نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ نام ہے لوگوں کے، ہم نے دیکھا جناب کلام خوشی کا ہے، طرز دکھ کی لگا رہے ہیں، کلام دکھ کا ہے، طرز وصل کی لگا رہے ہیں، یعنی کوئی لحاظ ہی نہیں ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، ہم نے کہا کہ جی قرب الہی کا جو سب سے چھوٹا اور سب سے تیز راستہ ہے، ہم نے کہا وہ ہے حمد و ثنا اللہ کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح، اور اس کے علاوہ ہم نے کہا خدمت خلق۔ 3 راستے ہیں جو سب سے مختصر، سب سے کامیاب راستے ہیں، سب سے چھوٹے راستے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں کہ ریاکاری آ جائے گی یا اس راستے کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں روز حرام کماتا رہوں اور میں کہوں جناب ولی کہ میں نے تو 50 مدارس چلا رکھے ہیں اور 6 قسم کے میں نے وہ یتیم خانے جو ہیں وہ ان کو میں فنڈ کر رہا ہوں، اور آپ سمجھیں کہ آپ خدمت خلق کر رہے ہیں، الحمدللہ کچھ لوگوں کا بھلا ضرور ہو رہا ہے، اس کا صلہ آپ کو اس دنیا میں مل جائے گا، آخرت میں توقع نہ کریں۔ اسی طرح اگر ہم حمد و ثنا کر رہے ہیں اور مدح کر رہے ہیں، اور ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم یہاں کھڑے ہو کر پڑھیں تو لوگ واہ واہ کریں اور ہمارے پر نوٹ نچھاور کریں، تو آپ کو یہاں بہت عزت مل جائے گی، بہت احترام مل جائے گا، بہت پیسہ مل جائے گا، لیکن وہاں کوئی توقع نہ کریں۔ تقاضے ہیں، جس نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم مدح کر رہے ہیں اس نبی کی بات پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو مدح کرنے کا یہاں تو بہت صلہ مل جائے گا، وہاں کوئی توقع نہیں، کیونکہ وہاں پہ کامیابی کا انحصار اطاعت اور اتباع پہ ہے۔ کسی نے بڑا خوبصورت کہا کہ مسلمان میں اور مومن میں فرق کیا ہے؟ اگلے نے جواب دیا، اللہ کو مسلمان ماننے والا جو ہے وہ، اللہ کو ماننے والا جو ہے وہ مسلمان ہے، اللہ کی ماننے والا مومن ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی جو سب سے زیادہ انعامات کی بات ہوئی ہے وہ مومنین اور محسنین کے لیے، بلکہ قرآن میں ایک ایسی بھی آیت موجود ہے جس میں اسلام قبول کرنے والوں کو یہ کہہ دیا گیا کہ تم سمجھتے ہو کہ تم ایمان لے آئے، حقیقت تو یہ ہے کہ ایمان تمہارے دلوں کو چھو کر بھی نہیں گزرا ہے، یہ کہو کہ ہم اسلام لے کر آئے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم مسلمین میں سے ہیں، کیا ہم مؤمنین میں سے ہیں، کیا ہم محسنین میں سے ہیں۔ اگر ہم مسلمین میں سے ہیں تو کسی اللہ والے کا ساتھ پکڑیں جو آپ کو رہنمائی کرے اور مومنین کے درجے میں لے کے آئے، اور پھر رہنمائی کرے اور محسنین کے درجے میں لے کے آئے۔ اور اگر آپ کا دل آپ کو گواہی دے کہ ہاں میں مومنین کے درجے میں ہوں، پھر کسی اللہ والے کا ساتھ پکڑے کہ وہ آپ کی رہنمائی کرے، آپ کو محسنین کے درجے میں لے کے آئے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ محسنین کے درجے میں ہیں تو بھی کسی کی صحبت اختیار کریں، کیونکہ صحبت ایک ایسی چیز ہے جو ادب بھی سکھاتی ہے اور وہیں سے علم کے چشمے بھی پھوٹتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اذن و توفیق بخشے کہ ہم ادب اختیار کریں اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان کی اتباع کے راستے پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کوتاہی ہو جاتی ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ کوتاہی ہو جائے، توبۃ النصوح کرنے کی ضرورت ہے، سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔
لیکن جانتے بوجھتے یہ جو ہمارے اس طرح کے کلام پڑے جاتے ہیں نا کہ تو غفور الرحیم ہے، تیری رحمت پہ بھروسہ کر کے گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہوں، استغفر اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ایسے کلام پڑے جاتے ہیں اور ہماری پبلک، ہماری عوام واہ واہ سبحان اللہ، پہلے ایک گڈی اچھالتے تھے تو 5 اچھالتے ہیں آگے سے. یہ گستاخی ہے اللہ کی شان میں، یہ گستاخی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. اللہ کی تعریف کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں، ادب کے ساتھ تعریف کریں. ایک بڑے خوبصورت ایک شاعر نعت کو ان کے اپنے منہ سے ہم نے سنا، ہمارے شیخ پاک کی ایک محفل میں انہوں نے پڑھا، بڑا خوبصورت جو بات پڑھی. ہم کہتے ہیں نظر دیکھ لیتے جبھی دیکھ لیتے، تمنا تھی ان کو کہیں دیکھ لیتے، محبت تو تب تھی کہ روئے پیمبر، جہاں دل مچلتا وہیں دیکھ لیتا. کلام تو یہ ہوتے ہیں پڑھنے والے، ہم نے کیا عوامی تماشے لگا رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اچھی باتیں سیکھیں، اچھے کلام چنیں، اچھے سمجھدار لوگوں سے کلام پڑھوائیں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی نبی کی تعریف کریں، اللہ کی نبی کی اصحاب کی تعریف کریں، سیرت کے واقعات کو اجاگر کریں، تاکہ ہماری تربیت ہو سکے، ہمارا تزکیہ ہو سکے، ہمارا نفس جو ہے وہ ہمارے قابو میں آ سکے. ہم نے تو اپنی اسلامی محافل کو بھی نفس کی تسکین کا ذریعہ بنا دیا ہے. استغفر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، آمین. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.